غزہ میں جنگ بندی ختم، اسرائیل نے پھر درندگی شروع کر دی۔ بمباری سے بچوں سمیت 200 سے زائد فلسطینی شہید۔ حماس اور اسلامی جہاد کے مجاہدین نے بھی صہیونی فوجیوں پر حملے شروع کر دیے۔ غزہ میں دوبارہ اسرائیلی حملے کی مذمت۔ پاکستان نے اسپتالوں، مساجد اور رہائشی علاقوں پر حملوں کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دنیا فلسطین کی تشویشناک صورتحال پر فوری فیصلہ کن اقدام کرے۔ بلاول نے تیر چلا دیے، 8 فروری کو جواب دینے کا اعلان۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں عمر سے فرق نہیں پڑتا، آپ بزرگ ہو کر بھی ملک میں نئی سیاست لا سکتے ہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی مخالف سرگرم۔ جگوباد سے سابق رکن قومی اسمبلی محمد میاں سومرو سے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے رابطے، اپنی اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت۔ انتخابات میں قومی اسمبلی کی 266 حلقوں میں مقابلہ ہوگا۔ صوبائی اسمبلی کی 593 نشستوں پر انتخابی دنگل سجے گا۔ سابق فاٹا کی نشستیں 12 سے کم ہو کر 6 رہ گئیں۔ حلقہ بندیوں کی اشاعت ہو گئی۔ انتخابی شیڈیول آر اوز اور ڈی آر اوز کی تعیناتی بھی وقت پر ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ آر اوز اور ڈی آر اوز عدلیہ یا بیوروکریسی سے لیں گے؟ صحافی کا سوال، نو کامنٹس۔ چیف الیکشن کمشنر کا مسکرا کر جواب۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل، نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی، فرا گوگی سمیت 8 ملزمان کے خلاف اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کر دیا۔ وزارت قانون نے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن خصوصی عدالت میں جمع کرا دیا۔ جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے ریمارکس دیے، کیس میں نہ صرف انصاف ہوگا بلکہ نظر بھی آئے گا۔ نتیجہ جہاں کی مشکلات میں اضافہ، ایف آئی اے نے پی ٹی آئی کارکن اور سوشل ایکٹیوسٹ کے خلاف منی لانڈرنگ کی انکوائری کا آغاز کر دیا۔ متعلقہ محکموں کو خط لکھ کر بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات طلب۔ فیض آباد دھرنا کمیشن کی تحقیقات، نگراں وزیر اور سابق سیکرٹری فواد حسن فواد 5 دسمبر کو بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اہم فیصلہ، ان کو دی گئی مہنگی گاڑیاں نیلام کی جائیں گی۔ 2020 میں خریدی گئی 61 ملین کی مرسڈیز بینز بھی نیلام ہوں گی۔ سیکرٹری کابینہ اور چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھ دیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم کی کاپ کانفرنس میں شرکت، انوار الحق کاکڑ خطاب کریں گے۔ پاکستان ترقی پذیر ممالک کے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی ضرورت پر زور دے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، 100 انڈیکس میں 1159 پوائنٹس کا اضافہ، 61,000 کی نفسیاتی حد عبور۔ جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ، انتہائی مہنگی دوائیں مزید مہنگی ہونے کا خدشہ، ادویات مارکیٹ میں نایاب۔ کے پی میں ایڈز کے 6,966 مریضوں کا انکشاف، 1,573 خواتین اور 107 خواجہ سرا بھی شامل۔ سرکاری دستاویز میں انکشاف، مشیر صحت ڈاکٹر ریاض انور کہتے ہیں مفت تشخیص اور علاج کے لیے صوبے میں 13 مراکز قائم ہیں۔ کراچی واٹر کارپوریشن کے ملازمین 9,000، ایک ماہ میں بیمار 12,000، کیا سب گول مال ہے؟ مزدور رہنما جنید صدیقی نے نجی کنسلٹنسی پر کمیشن کے لیے ادارے کو اسپتال بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ کراچی میں قبضہ مافیا کا راج نہیں چلے گا۔ اسکیم 33 میں سہارنپور سوسائٹی سے قبضہ چھڑا لیا گیا، 47 ایکڑ اراضی واگزار، شواہد نیب کو بھجوا دیے گئے۔ کراچی کے آر جے مال آتش زدگی کا کیس، عدالت نے اجازت کے بغیر کال سینٹر چلانے والے 5 ملزمان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رپورٹ بھی طلب۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نے کہا بلڈرز اور انتظامیہ کے خلاف بھی تحقیقات کی جائے۔ گلستان جوہر میں خاتون اور 3 بچوں کا صفاقانہ قتل، کراچی کی عدالت نے ملزم اور بچوں کے باپ ارشد کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔
दहशत गर्दी समेत दीगर जराइम में खवातीन भी मुलव्विस। खैबर पख्तूनख्वा में 2014 से अब तक 30 खवातीन तकरीबकारी, 13 अगवा और 3 टारगेट किलिंग में मुलव्विस पाई गई। TTD की लिस्ट GTV न्यूज़ पर। काम ना काज, बस सिर्फ एहतजाज। लाहौर में डॉक्टरों की हड़ताल, सरकारी अस्पतालों में 5वें रोज भी OPDs बंद, मरीज रुल गए। शिकारपुर बाईपास पर खौफनाक हादसा, तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। पीपल्स पार्टी नौशहर फिरोज के सदर खलीफा शकील समेत 5 अफराद जाँ बहक। फैसलाबाद के थाना ठेकरी वाला की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। रात को नींद की गोलियां दी हैं बीवी और बच्चियों को, उसके बाद हथौड़ी है जो हमें मिल गई है, उसके साथ इनको उन्होंने सर पे मार के इनको कत्ल कर दिया है। कर्ज का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। फैसलाबाद की तहसील डिच कोर्ट में शहरी ने हथौड़ी के वार से बीवी और 3 बेटियों को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने सिख रहनुमाओं के कत्ल में भारतीय हुकूमती एजेंट्स के मुलव्विस होने का बड़ा इंकशाफ कर दिया। एजेंसी के इंकशाफ से कैनेडियन वजीर आजम के इल्ज़ाम की तस्दीक हो गई। बालाई इलाकों में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। सवात आज़ादी कश्मीर की वादी नीलम और लीपा बर्फ से ढक गई। सयाहों ने पुरफजा मकामात पर रुख कर लिया। सिंध ने 22 से 31 दिसंबर तक तालीमी इदारों में तातीलात का ऐलान कर दिया। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज, आर्ट्स काउंसिल में उर्दू नावल के मशाहिर पर सेशन, किताबों की रोनुमाई, कुतुब के स्टॉल्स पर तालिब इल्मों का हुजूम।